آپ اس وقت پنجاب میں آپ کے پاس جو ہے ایک اہم پورٹ فولیو ہے، آپ چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، تو آپ اتنے بڑے عہدے کو چھوڑ کر آپ آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف آ رہے ہیں، یہ بلندے سے پستی کی طرف کیوں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتی ہے اور آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ بیرسٹر سلطان صاحب آزاد کشمیر میں PTI کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ اور وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کے حلقے میں وہ گئے، راولہ کوٹ جلسہ کیا، آپ نے اس دن آرٹیکل جلسہ کیا، تو یہ آپ کے اختلافات کی وجہ کیا؟ آپ نے یہ پروگرام جو سوالوں کے مطابق جواب آپ نے جانے دینے، ایڈٹ نہیں کرنے آپ نے۔ کیا آئندہ الیکشن میں مسلم کانفرنس اور PTI انتخابی اطاعت کریں گی؟ اس وقت اگر ہم اتحاد کی طرف جاتے ہیں تو شاید اس سے مسلم کانفرنس کو تو فائدہ ہو، لیکن PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے میں نے PTI کو اپلیکیشن دی ہوئی آپ نے اعلان کیا تھا کہ بڑے بڑے نام شامل ہوں گے PTI کے اندر، آپ کے اپنے چچا جو ہے آپ کے حلقے سے وہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ، کیا ان کو آپ PTI میں لے کر آئیں گے؟ آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی خبریں ہوں گی۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ وزیر بننے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں یا وزیر اعظم کے لیے؟ میری یہ کنٹریبیوشنز اور ہمارے بزنس کی کریڈیبلٹی تھی کہ 2018 میں جب پنجاب میں مجھے کیئر ٹیکر منسٹر لیا گیا۔ کہ پاکستان میں PTI کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر نے اہم کردار ادا کیا، کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی ہم ایسا ہی کوئی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ آج کل گاڑیاں علی سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں۔ اگر پارٹی آپ کو حلقہ 5 سے ٹکٹ دیتی ہے تب بھی آپ امیدوار ہوں گے PTI کی؟ میرے لیے پرائیڈ ہے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے کیا لوگوں نے کوئی ذمہ داری دی ہوئی تھی، جب آپ ذمہ داری دیں گے تو پھر سوال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان عباسی۔ کاروباری افراد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاہم بدقسمتی سے ہمارے یہاں کاروبار کے بجائے ملازمت کی طرف رجحان زیادہ ہے، جس کے باعث نہ صرف جو ہے ریاست کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے بلکہ ملک کی معیشت بھی کمزور ہوتی ہے۔ پاکستان میں بے شمار کاروباری افراد ایسے ہیں جن کی وجہ سے درجنوں خاندانوں کا جو ہے روزگار چل رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار ان سے منسلک ہے۔ ان میں سے ایک ایسی شخصیت جناب سردار تنویر الیاس صاحب کی ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ تفصیلی نشست کریں گے اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر اور ان کی کاروباری جو زندگی ہے اس کے اوپر ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو سردار صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے KDI کو ٹائم دیا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسلام آباد کے اندر سینٹ اولیس مال کے نام سے اسلام آباد کی تاریخ کے ایک میگا پروجیکٹ کو کیا، یہ آئیڈیا کس کا تھا اور آپ کا اس میں کیا کردار رہا؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں KDI کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے آپ میرے پاس آئے اور آپ نے اس کا موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں بات کروں۔ دیکھیے سینٹورس جو ہے اسلام آباد کے اندر الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، اور وہ پاکستان کے لیے اس وقت ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ پاکستان کے کسی بھی کارنر سے آنے والے لوگ، یا پاکستان میں کوئی آدمی باہر سے آتا ہے اور وہ اسلام آباد آئے تو وہ سینٹورس ضرور وزٹ کرتا ہے۔ نہ صرف یہ، لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں آنے والا کوئی بھی VIP اور VVIP ڈیلیگیشن، خواہ اس کا تعلق فورسز سے ہو، وہ پرائم منسٹرز ہوں، پریزیڈنٹس ہوں، ان کو سینٹورس کے اندر لایا جاتا ہے، وہ وزٹ کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے، اور یہ آپ کی ترقی کی بھی اور آپ کی معاشی ایکٹیویٹیز کی بھی ایک ریفلیکشن آپ کو سینٹورس کے اندر ملتی ہے۔ سینٹورس کے آئیڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے اور میرا تعلق ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ہے، میری اس وقت ہمارے گروپ کی کوئی 13 کمپنیاں ہیں جو مختلف فیلڈز کے اندر کام کر رہی ہیں، اور یہ 13 کی 13 کمپنیاں پاکستان کے جو کنسرنڈ ادارے ہیں جو ہوتے ہیں، جو کمپنیز کو گورن کرتے ہیں، جس طرح SCCP ہے، رجسٹرارز ہوتے ہیں سوسائٹیز کے، سارے ہمارے ادارے رجسٹرڈ ادارے ہیں اور یہ بزنس کرتے ہیں۔ تو سینٹورس بھی آج سے جب ہم نے تقریباً 16-17 سال پہلے اس پروجیکٹ کو ہم نے کنسیو کیا تھا، تو اس میں ہمارے سارے گروپ کی بھی کنٹریبیوشن تھی، میری اپنی کنٹریبیوشن تھی، تو اللہ کی بلیسنگ سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور یہ پروجیکٹ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اور جس وقت سینٹورس شروع ہوا اس وقت پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مکس یوز یہ واحد پروجیکٹ تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں
مکس یوز پروجیکٹ نہیں بنے اور اس میگنیچیوڈ کے پروجیکٹ نہیں تھے. اور ہم اس وقت ہمارا سلوگن تھا کہ لائٹ ایئر ہیڈ اور ٹرینڈ سیٹر ہم اپنے آپ کو کہہ رہے تھے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم ٹرینڈ سیٹر بن سکے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, 100% اس ٹائپ کے تو نہیں, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 to 75% اس سے ملتے جلتے کئی اور پروجیکٹ بھی مارکیٹ میں آ چکے. اور وہ پروجیکٹس بھی اسی طرح ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس طرح سینٹرس کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ ہم اس کے ٹرینڈ سیٹر بن سکے. اور ہم یہ چاہ رہے تھے جو کہ ہمارا خاندان, ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ اوورسیز پاکستانیز میں سے ہیں. ہم مڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہے تھے اور ہمارا ایک اپنا ڈریم تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے ملک اور قوم میں کوئی ایسی چیز کنٹریبیوٹ کر سکے. تو وہ الحمدللہ ہمارا جو خیال تھا اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور اس کو انیبل ہم کر سکے کہ یہ پروجیکٹ بن گیا. اور آج سینٹورس کھڑا ہے اور سینٹورس کے اندر الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈائریکٹ اور کئی ہزار لوگ انڈائریکٹ اس کے روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں. جب ایسے پروجیکٹ بنتے ہیں تو ایک پوری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. اور وہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے نارتھ کے اندر جو ہمارا پروونس پنجاب ہے اور کیپٹل اسلام آباد, پنجاب کے نارتھ میں اور کیپٹل میں, وہ ساری معاشی ایکٹیویٹی جو سینٹورس نے جنریٹ کی اور ہزاروں لوگوں کے روزگار کا باعث بنا. اور اسی کے ساتھ سینٹورس نیشنل ایکسچیکر میں سالانہ کئی سو کروڑ ٹیکس کا باعث بھی بن رہا ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹ ملکوں میں بننے چاہیے, دنیا میں بنتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا اپنے کاروباری سفر کے حوالے سے تھوڑا سا بریفلی بتا دیں کہ آپ کیسے کاروبار کی طرف آئے. دیکھیں کاروبار کے حوالے سے یہ ایک لمبی بحث ہے. میں نے جو بزنسز کیے, میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے گروپ کی 13 کمپنیاں, تو میری جو ایجوکیشن ہے وہ اس سے زیادہ ملتی نہیں تھی جو ہماری فیلڈز جو میں نے اڈاپٹ کی, جس سب سے پہلے کنسٹرکشن ہے. لیکن میں نہ کوئی انجینئر تھا, لیکن میں لا گریجویٹ ہوں. میں نے LLB شریعہ اور لا کے ساتھ آنرز میں کیا ہوا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے. لیکن اس سے ہٹ کے میں نے MBA بھی کیا ہے, میں نے ماس کمیونیکیشن بھی کیا ہے. بٹ جو میری پرائم ایجوکیشن چونکہ لا کی فیلڈ تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی شعبے کو جب آپ پیشنیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے بزنسز کے اندر کنسٹرکشن کو کور کے بزنس کے طور پہ ہم لے کے چلے تھے, لیکن ہم نے اپنے گروپ کو ڈائیورسیفائی بھی کی ہے. فردر بھی ہم نے جو بنیادیں رکھی تھی, ابھی ہماری گروپ میں جو ہمارے باقی لوگ ہیں وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. وہ مختلف سیکٹرز کے اندر ہمارا گروپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو 13 کمپنیاں میں نے آپ کو بتائی وہ SCCP کے اندر رجسٹرڈ کمپنی ہیں اور وہ مختلف فیلڈز کے اندر کام کر رہی ہیں. تو کام کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ 25-26 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے مجھے. ڈائریکٹ کنسٹرکشن تو میں نے کی ہے جس میں درجنوں بلڈنگیں کمرشل اور کئی پاکستان کے اندر, اور درجنوں بلڈنگیں ریزیڈینشل سیکٹرز کے اندر کام کر رہی ہیں. اور اس سے ہٹ کے ہم نے کئی دوسرے پروجیکٹس کو بھی ٹیکنیکل, ڈائریکٹ, انڈائریکٹ, اور پھر ہمارا گروپ کئی دوسرے گروپس کے ساتھ شیئر ہولڈنگ میں بھی ہے. کئی ہمارے پارٹنرز ہیں, ہمارے دوست ہیں جو مختلف وہ کام کرتے ہیں, تو ہماری ان کے ساتھ شیئر ہولڈنگز بھی. التمیمی گروپ آپ کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے شہرت ملی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تمیمی گروپ ماشاءاللہ سعودی عربیہ کے لارجسٹ گروپس میں سے ایک گروپ ہے. میرے جو والد صاحب ہیں ان کو اس گروپ کے ساتھ 47 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور ان 47 سالوں میں تمیمی گروپ کی 10 بڑی کمپنیاں ہیں جو میرے والد صاحب کے انڈر کام کرتی ہیں, اور ان 10 کمپنیوں میں 25,000 کے قریب امپلائمنٹ ہے ہماری. اور اس میں ہمارا جو کور بزنس ہے, ہم انڈسٹریل کیٹرنگ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم حج کیٹرنگ بھی سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں پچھلے 35 سال سے.
اور جو 10 کمپنی ہیں ان کے اندر جو پاکستانیوں کی تعداد ہے وہ کوئی 10,000 کے قریب ہے، جو تقریباً ہر شعبہ زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو 47 سال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھی صدی کا قصہ ہے۔ تو اس آدھی صدی کے قصے کے اندر الحمدللہ میرے والد صاحب نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ واحد پاکستانی ہیں کہ جو اس وقت اس گروپ کے اندر پریزیڈنٹ ہیں۔ سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے پاکستانی بڑے عہدوں تک پہنچے، لیکن پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچنے والے میرے والد صاحب واحد آدمی ہیں کہ جو اس گروپ کے اندر وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ ہیں، اور 10 کمپنیاں ان کے ماتحت کام کر رہی ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی 13 کمپنیاں ہیں، ہزاروں لوگوں کو آپ روزگار فراہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے فلائی پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، تو پھر سیاست میں آنے کی آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیں، مجھے تو کبھی بھی سیاست میں آنے کی دلچسپی نہ تو کبھی محسوس ہوئی، نہ میری ضرورت تھی، نہ میں اب بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لیول پہ میں اپنے بزنسز کے حوالے سے، دیکھیں بزنسز کی کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے۔ لوگ ٹیکس کے حوالے سے ہمارے جیسے ملکوں میں ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے، اور میں اپنے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے جو فورمز ہوتے ہیں، چیمبرز ہوتے ہیں، دوسری فیڈریشنز ہیں، ہوتے میری تقریریں ماضی میں اور ریکارڈ ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک نے چلنا ہے تو بزنس مین کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ میری یہ کنٹریبیوشنز اور ہمارے بزنس کی کریڈیبلٹی تھی کہ 2018 میں جب پنجاب میں مجھے کیئر ٹیکر منسٹر لیا گیا، اور پنجاب کی 3 بڑی سگنیفیکنٹ، جو گورنمنٹ کے سسٹمز کو سمجھتے ہیں، پنجاب کے اندر 3 بڑی سگنیفیکنٹ وزارتیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں، اور سب سے بڑی وزارت ہوتی ہے پنجاب کے اندر زراعت کی، چونکہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں، اور آپ کے ملک کی ٹوٹل ایگریکلچر کی جو پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے وہ 75% ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل جو ہمارے ملک کی جی ڈی پی ہے اس کے اندر بھی $3.5 بلین کی جی ڈی پی پنجاب کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو اس میں پنجاب میں زراعت، پھر ہمارا جو دوسرا سب سے بڑا ڈویژن اور وزارت ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور تیسرا ہے فوڈ، جس میں فوڈ میں جو پنجاب کی وزارت فوڈ ہوتی ہے وہ 700 بلین کی، یعنی 7 ٹریلین کی گندم پروکور کرتی ہے۔ تو یہ 3 بڑی وزارتیں میرے پاس تھی، اور ہم نے شارٹ ٹائم کے اندر بہت سارے ایسے مائل سٹون ہم نے اچیو کیے۔ پہلی دفعہ ہماری سیڈ کارپوریشن ہے پنجاب میں، ایک سبسیڈری ہے وزارت کی، 77 میں یہ سیڈ کارپوریشن بنی تھی۔ تو ہسٹری میں 77 سے لے کے 2018 میں جب میں منسٹر تھا تو اس سیڈ کارپوریشن کا بجٹ پہلی دفعہ 30 جون کے اندر اپروو ہوا۔ اس سے پہلے 77 سے لے کے 2018 تک کبھی اس سیڈ کارپوریشن کا بجٹ 30 جون کے اندر نہیں ہوا، ہمیشہ 2، 4، 6 مہینے ڈیلے ہوتا تھا۔ تو ہمارا کام ایسا تھا، پھر اس کے ساتھ ہم چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایکسٹینڈڈ آرمز کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے الیکشن کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داریاں تھیں، اور پنجاب میں ہم نے الحمدللہ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے نبھائی۔ نہ صرف یہ نبھائی، آپ نے دیکھا کہ 13 جولائی کو جب پی ایم ایل این کے لیڈر میاں صاحب آ رہے تھے، اور وہ لاہور میں انہوں نے آنا تھا، وہ لاہور میں لینڈ ہوئے، وہ بڑا ہم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ پھر 25 جولائی جو الیکشن کا دن تھا وہ بھی الحمدللہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کوئی چھوٹا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا، ہم الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بتائیے گا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا، اس وقت پاکستان میں لاکھوں اور لوگ تھے، تو یہ پورا آپ کے نام کیسے نکلا؟ دیکھیں، جو میں نے بات کی اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ پروگرام جو سوالوں کے مطابق ہی جواب آپ نے جانے دینے، ایڈٹ نہیں کرنے آپ نے۔ میں نے یہ کہا کہ بزنسز کے اندر جو کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے، کہ بزنس آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کس قسم کا بزنس کرتے ہیں۔ تو میں نے جو بنیادیں رکھی اپنے اداروں کی، وہ بنیادیں ایسی تھی کہ میری جو سب سے پہلی کمپنی تھی جو رجسٹرڈ ہے SCCP کے اندر، لیکن میں نے آج سے جب اس کی مطلب ہے کہ 24-25 سال پہلے بنیاد رکھی، تو اس کا ایک آج بھی لوگوں کے پاس آپ کو مختلف اس کے کوئی کی چین کو کپ ملے گے، تو ہمارا جو سلوگن تھا وہ تھا اے نیم آف ٹرسٹ۔ اور نیم آف ٹرسٹ جب ہم کہتے ہیں تو بزنس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ بھئی کون آدمی ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے کنٹریبیوٹ۔ تو آپ کے پاس کوئی آسمان سے تو مخلوق آ نہیں سکتی، آپ نے اپنے ملک سے لوگوں کو لینا ہوتا ہے،
اور ملک سے آپ ان لوگوں کو لیں گے کہ جو کچھ کر سکتے ہوں اور ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہوں. تو یہ اس سوال جو آپ کا آج ہے کہ میرے نام اقرا کیوں نکلا، تو اس سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ آج مجھے 4 سال ہو گئے، میں کسی نہ کسی حساب سے میری ہمیشہ ذمہ داریاں بڑھتی گئی ہیں. یہ اس بات کا پروف ہے کہ میں جو مجھے کام دیے گئے وہ الحمدللہ میں نے کیے، میں نے ڈیلیور کیا. تو اس حوالے سے یہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد مجھے گورنمنٹ بہت عرصے تک کہتی رہی کہ جی آپ چونکہ انویسٹمنٹ کا بیک گراؤنڈ ہے، پنجاب میں ہمارے پاس 68,000 انڈسٹریل یونٹس ہیں. تو اس کا میں ایک اور آپ کو جواب دے دوں کہ 72 سالوں میں پنجاب میں ہم نے 3 اسپیشل اکنامک زونز بنائے تھے. ان میں سے 2 فنکشنل تھے، ایک نان فنکشنل تھا. میں نے جب جا کے ایز اے چیئرمین BOI چارج لیا تو ہم نے 7 اسپیشل اکنامک زون فیڈرل گورنمنٹ اپروو کرتی ہے، اس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں، 4 چیف منسٹر اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو ہم نے 7 اپروو کروائے. انفیکٹ ہم نے 10 پروسیس کیے تھے، 3 گورنمنٹ نے نہیں کیے، 7 ہمیں مل گئے. 7 میں سے ایک FWO کے لیے ہم نے کیا، ایک ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا، 5 گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے. اس وقت 5 ہم اور پروسیس کر رہے ہیں، اور ہمیں اس وقت بھی بہت سارے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ادارے ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے کسی لمبے پروگرام میں آپ بڑی میراتھن کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں ہم کر کیا رہے. اس کرونا کے ٹائم پہ جب ہماری کوئی لاجسٹک نہیں تھی، ہم نے $15 کروڑ کا فروٹ اور ویجیٹیبل ایکسپورٹ کیا. میرے پنجاب میں جانے کے بعد مینگو 35% ہم نے اس کی ایکسپورٹ انکریز کی مینگو کی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ UK کے ابھی ہم نے 2019 سے ہم نے یہ کر لیا کہ UK کے ہر بڑے سٹور کے اوپر، دیسی مارکیٹوں میں نہیں، پہلے پاکستانی آم جو ہے وہ صرف دیسی مارکیٹوں میں جاتا تھا، تو اب ہر بڑے برانڈڈ سٹور کے اوپر آپ کو پاکستانی مینگو مل سکتا ہے. اور اس کے ایک اور الگ سے ڈسکس کریں گے، اس میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے. آپ اس وقت پنجاب میں ہیں، آپ کے پاس جو ہے ایک اہم پورٹ فولیو ہے، آپ چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، تو آپ اتنے بڑے عہدے کو چھوڑ کر آپ آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بلندی سے پستی کی طرف کیوں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پستی اور بلندی والا شاید نہیں صحیح رائٹ بنتا یہ جملہ. میں اس اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اور انڈر دا ڈائریکشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ہم ان کی ہدایات کی روشنی میں بینگ اے سبارڈینیٹ ادارہ پنجاب کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور ماضی میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتی ہے اور آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے ڈیلیور کیا. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی کہ جی آپ پارٹی کو اسٹرینتھن کریں، آپ اس کے اندر انوالو ہوں، آپ کام کریں. تو ہم کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر، چونکہ میری جائے پیدائش ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور اگر میں آزاد کشمیر کے لیے کچھ کر سکوں، خواہ وہ میرے آئیڈیاز کی صورت میں ہو، میرا کوئی عملی قدم ہو، یا کسی بھی حوالے سے اگر میں کر سک رہا ہوں گا، تو وہ مجھے ذاتی طور پہ اپنی ذات کے لیے نہیں دیکھنا. میری ذات کو تو شاید کوئی بینیفٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو، آئندہ آنے والی جنریشن کو، اور ہماری جو اس کو ینگ جنریشن ہے جو بغیر کسی گائیڈنس کے گھوم رہے ہیں، جن کے لیے کوئی آگے ایونیو نہیں ہے، کوئی اپارچونیٹی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بلندی ہوگی اگر میری کسی رائے سے، میرے کسی اقدام سے، میرے کسی سٹیپ سے ان لوگوں کو اگر فائدہ ہو سک رہا ہوگا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر قدم ہے. اور وہ نہ صرف یہ، آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ایک MOU GB کے حوالے سے کروایا، تو مجھے کسی صحافی نے اس طرح سوال کیا کہ سردار صاحب آپ چیئرمین BOI پنجاب میں، آپ GB کے تو نہیں ہیں. تو میرا جواب تھا کہ GB پاکستان میں تو ہے نا، اگر وہ پاکستان میں ہے تو مجھے کچھ کرنا چاہیے. ہم نے کئی پروجیکٹ ابھی بلوچستان گورنمنٹ کو بھی ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں لاجسٹک، اور اس کے نتیجے میں پنجاب بورڈ انشاءاللہ آگے بلوچستان کے اندر بھی گوادر میں ہمیں انہوں نے جگہ ایکسٹینڈ کیا، ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے کئی پروجیکٹ بلوچستان گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ہم جو کہ نیشنل لیول کی بات کرتے ہیں. سردار صاحب، آپ نے کاروباری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، تو آپ کے پاس چوائسیز اور بھی ہوں گی، آپ نے PTA کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میں اب آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے صرف کاروباری دنیا میں
ہی نہیں اپنی پوزیشن مستحکم کی، لیکن اس کے ساتھ جب سیاست میں بھی ہم آئے تو میں نے ایسے نقوش ضرور اسٹیبلش کیے ہیں کہ جن کو اکنالج کیا جا رہا ہے، جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، جس کو لوگ پازیٹیولی دیکھتے ہیں۔ اور میں ایک کلچر انٹروڈیوس، ایک آواز لے کے گیا تھا جب پنجاب میں نے یہ رسپانسبلٹی لی انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کی، تو میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ کے جو مسائل ہیں آپ ہمارے حوالے کریں، آپ کے جو ایشوز ہیں آپ ہمارے حوالے کریں، آپ کام کریں۔ تو اس میں یہ کلچر ہوتا ہے، ایک فضا، اپنے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آن ریکارڈ ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بزنس بیک گراؤنڈ کے آدمی کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا چوائس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ نہیں کرتے، لیکن میں نے اگر یہ سٹیپ لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بڑی بہتر ہے، اس کی ضرورت ہے۔ میں اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ یہ ملک معیشت الہی تھا، ایم نہیں بن گیا، فری میں نہیں مل گیا، فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، یہ بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے۔ اور ملک بننے کے بعد جو اس کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا کسی نہ کسی فارم میں، خواہ اس کے اندر بیوروکریٹس آئے، وہ ٹیکنوکریٹس آئے، جو بھی جن کو چانس ملا انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا، بہت تھوڑے ٹائم سے آتے ہیں کہ لوگوں نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب جس ڈائریکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمارے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ملکوں کا ٹریک کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو میں اس چیز کے اوپر یقین رکھنے کے بعد، بزنس بیک گراؤنڈ کے باوجود کھل کے میں سامنے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہا ہوں، اور اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر نے اہم کردار ادا کیا، کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی ہم ایسا ہی کوئی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ہیلی کاپٹر نے کوئی رول ادا کیا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن شاید درست نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے بڑے بنیادی ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے بڑے کلوز ساتھی ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت سارے مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ تھے، اور پارٹی کے پھیلنے پھولنے میں انہوں نے بڑا بنیادی رول ادا کیا۔ سیاست جو ہوتی ہے یہ ہیلی کاپٹر سے نہیں ہو سکتی، اور ہمیں ماضی میں اپنی چھانگا مانگا کی سیاست کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں ماضی میں پنڈی پی سی کے وہ 3 فلور یاد رکھنے چاہیے کہ ہارس ٹریڈنگ کیسے ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے ساتھ ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یار کوئی ایسا آدمی ہو جو اس پوزیشن میں ہو کہ اگر آپ اس کے پاس چل کے جائیں تو وہ آپ کی کوئی دلجوئی کر سکتا ہو، وہ آپ کو اس پوزیشن میں نہ لے کے آئے کہ آپ ویگن کا کرایہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، بس کا کرایہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کی جیب سے سب کچھ نکال لے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ سے سب کچھ نوچ رہا اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی کا کوئی مشکل مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ، میں کوئی اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دوں گا، آپ نے اس کو ایز اٹ از جانے دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں کوئی اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہا، بٹ اس چیز کے اندر بعض کا ریفرنس دینے کا مقصد فار دا پیپل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہاؤ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی صورتحال۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ غنی کا جو لفظ کا لقب کا لگنے کے پیچھے ان کی سخاوت، ان کا غنی ہونا، ان کا صاحب حیثیت ہونا میٹر کرتا تھا۔ اور جب نان مسلم نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کا پانی پینا بند کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کنویں بھی خریدے، اور بے شمار ایسے اوکیزن آئے۔ دوسرے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہمیشہ ڈسکشن میں رہی، ہمیشہ ریفرنس میں رہی، ہمیشہ اس کا حوالہ دیا جاتا رہا، اس لیے کہ وہ اس پوزیشن میں تھے، وہ کاروبار کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی دلجوئی کر سکتے تھے، ان کا ساتھ دے سکتے تھے۔ تو کسی گروپ کے اندر کسی ایسے آدمی کا آ جانا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس پوزیشن میں آیا کہ وہ
جہاز افورڈ کر سکتا ہے یا وہ ہیلی افورڈ کر سکتا ہے یا کوئی اور افورڈ چیز کر سکتا ہے. لوگوں کو ہیلی ایک ذہن پہ سوار ہوئی چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل گاڑیاں ہیلی سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں. تو میرے نزدیک اس چیز کو مطلب ہے دیکھنا کہ کسی کے پاس ہیلی ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ یار ہیلی ہے تو وہ کسی کے اور کے بھی کام آ جائے گا. لیکن یہ جو بیسکلی جن لوگوں کے یہاں بھوک ہے اور وہ جیلسی کا فیکٹر ہے وہ ان چیزوں کو نگیٹیولی دیکھتے ہیں کہ یار فلانی چیز ہے. بھائی خوش ہو جاؤ, وہ کسی سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے نا, کسی کو کچھ دے سکتا ہے, کسی کو کچھ دے رہا ہے. تو یہ چیز مطلب ہے میٹر کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کہ جی ہیلی آزاد کشمیر کی سیاست کا سٹرکچر بہت ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو لوگ پازیٹیولی لینے کے بجائے کہ یار کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے ہم سے نہ چندے مانگے گا, کسی کی ہیلپ بھی کر لے گا, تو اس کو لوگ اس حوالے سے دیکھیں کہ یار اس بندے کا ان فضاؤں میں آنا, ان پہاڑوں میں آنا, ان کوساروں میں آنا کتنا پازیٹیو ہے. چاہے جائے کہ ان کے اپنے جو راجواڑے جو لوگوں سے وہ مطلب کہ کوئی مطلب اس حوالے سے کہ جی کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس پہ بھی نظر ہے, ہو سکتا ہے کسی نے اچھا جوتا پہنا اس پہ نظر ہوتی ہے, کسی نے اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے اس پہ نظر ہوتی ہے. تو ہم تو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو مبارک ہو, اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ کے مشیر کے آپ کیا امرات لے رہے ہیں؟ میں الحمدللہ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب سے جتنی بھی میری انٹائٹلمنٹ یا پریویلیج ہو سکتی ہیں, جو مجھے مل سکتی ہیں, جو گورنمنٹ دیتی ہے, اس میں سے بہت آپ یہ کہہ لیں کہ لمیٹڈ لیول کے اوپر ہوں گا. لیکن گورنمنٹ سے کیش کی مد میں مطلب مجھے جتنی سیکورٹی الاؤ ہے, میں نے صرف 2 گن مین لیے ہوئے ہیں. میری تمام ریزیڈنسیز کے لیے گورنمنٹ کی سیکورٹی میری پریویلیج کا حصہ ہے. مجھے فیولز کی پریویلیج ہوں گی, میرے گھروں کے یوٹیلیٹی بل کی پریویلیج ہوں گی, میری سیلری کی پریویلیج ہوگی. تو میں گورنمنٹ کی سرکاری گاڑی ضرور یوز کرتا ہوں. 2 میرے پاس گن مین ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے. میں گورنمنٹ آف پنجاب سے 1 روپیہ نہیں لیتا, نہ میں سیلری کے مد میں لیتا ہوں, نہ میں کسی اور مد میں لیتا ہوں. لیکن میں نے اب تک وہاں پہ کروڑوں روپے اپنی جیب سے خرچ کیے. بہت ساری ڈرائیوز ایسی کی ہیں. ہم گورنمنٹ کے تمام ایونٹ جو میرے اداروں کے متعلق ہوتے ہیں وہ ہم سرکاری پریمیسز کے اندر کرتے ہیں, اور 98-99% اس کے اندر فوڈ بیوریج, چائے, پانی, جوس ہم جو کچھ سرو کرتے ہیں میں اپنی جیب سے سرو کرتا ہوں. اور شاید اب تک کروڑوں میں ہو چکا ہوگا. میں نے گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیا. سردار صاحب آپ کے آبائی حلقے کی روڈ ہے کوٹلی ستیاں روڈ جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. آپ نے بطور ایڈوائزر چیف منسٹر سے یہ معاملہ ڈسکس کیا کہ اس کی کوئی کام؟ ہمارے منسٹر ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, سردار آصف نقی, بڑی ہماری پولیٹیکل ناؤن فیملی ہے پنجاب سے. ابھی ریسنٹلی لوگوں نے میرے نالج میں یہ چیز لائی تھی, میں نے ان سے ٹیک اپ کیا, کام شروع ہو گیا. تو ہم انشاءاللہ فیوچر میں میرا پلان ہے ہم رمضان کے بعد کسی وقت سردار صاحب ادھر آئیں گے. وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد, اور وہ اور میں اکٹھے انشاءاللہ کوٹلی ستیاں آزاد پتن روڈ کو, میرے چونکہ ذاتی بہت اچھے دوست ہیں وہ, یہ ان کی ڈومین ہے, ہم انشاءاللہ وزٹ بھی کریں گے. یہ روڈیں انشاءاللہ مکمل ہوں گی. سردار صاحب یہ بتائیے گا, بیرسٹر سلطان صاحب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ اور وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. آپ کے حلقے میں وہ گئے, راولہ کوٹ جلسہ کیا, آپ نے اس دن ناڑیگل جلسہ کیا, تو یہ آپ کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو ہماری دینا ٹو میرپور اس وقت ڈوئل روڈ ہو رہی ہے, ہمارے بہت سارے میرپور کے دوست اس چیز کے گواہ ہیں, وہ میرے پاس آتے رہے. تو اس روڈ کے کروانے میں بھی میری کافی کنٹریبیوشن ہے. میں نہیں کہتا کہ میں سارا کریڈٹ خود لوں, لیکن دینا ٹو میرپور روڈ کے ڈوئل کروانے میں میرا بھی بنیادی رول ہے. اور وہ میرے میرپور کے بہت سارے دوست اس چیز کے وٹنس ہیں. اور یہ میرپور میں جب ہم آگے آنے والے دنوں میں وہ چونکہ ہمارے دوست اور میجارٹی جٹ فیملی سے ہیں, وہ بیٹھے ہوں گے ان کے جلسوں میں ان کو کہہ کے جو میرے پاس آتے رہے تو میں بتاؤں گا کہ اس سڑک کے حوالے سے ہمارا کیا رول ہے. جو آپ نے بیرسٹر صاحب کے حلقے میں ہلکے کی نہیں, میں یہ پورے میرپور ڈویژن کے لیے یہ روڈ میٹر کرتی ہے. جہاں تک بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا تعلق ہے, میرا بیرسٹر صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ ہمارے پارٹی صدر ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کی صدارت میں الیکشن لڑیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 2/3 میجارٹی لیں اور ہم آگے بڑھیں. اور بیرسٹر صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی میرا اختلاف نہیں ہے, کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے.
وہ بالکل پارٹی کے صدر ہیں اور ان کی صدارت میں پارٹی نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے۔ جہاں تک ان کا راولہ کوٹ میں کسی ایونٹ کا کرنا اور میرا اسی دن باغ کے اندر، تو دو ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ ہیں لیکن پونچھ ڈویژن کا حصہ ہیں دونوں، تو دو علیحدہ ضلعوں کے اندر پروگرام کرنا تو کوئی اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے راولہ کوٹ میں کیا، اور میرے والا جو باغ کا ایونٹ تھا وہ تھا بھی نان پولیٹیکل، وہ تو ایک چیریٹی پروگرام تھا۔ لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ لوگ کئی کلابیں اور وہ چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یہ چیزیں ملائی ہوں گی، تو بٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی ہم آپس میں اختلاف کی وجہ سے کر رہے تھے۔ وہ ایک ان کا پہلے سے پلان ہوا پروگرام تھا۔ ہمیں بھی وہاں بارش کی وجہ سے ہم نے کوئی ڈیٹ اور رکھی ہوئی تھی آڑی گل کے حوالے سے، تو وہ بارش کی وجہ سے ہماری بھی ڈیٹ چینج ہوئی۔ آپ کے راولہ کوٹ کے پروگرام میں بیرسٹر صاحب نہیں آئے، کیا آپ نے دعوت نہیں دی تھی یا وہ خود سے نہیں، جو راولہ کوٹ کا ہمارا پروگرام تھا وہ ہمارا ذاتی پروگرام تھا ہی نہیں، وہ تو آرمڈ فورسز کے حوالے سے جو ہندوستان نے سرجیکل سٹرائکس کی تھی اس حوالے سے وہ پروگرام تھا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں بہت ساری پارٹیاں تھیں، اس میں آزاد کشمیر کی، پاکستان کی مختلف پارٹیوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سلطان صاحب نے کھل کر مسلم کانفرنس سے اتحاد کی مخالفت کی ہے، جبکہ آپ کا جھکاؤ مسلم کانفرنس کی طرف بہت زیادہ ہے۔ کیا آئندہ الیکشن میں مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی انتخابی اتحاد کریں گی؟ اس وقت اگر ہم اتحاد کی طرف جاتے ہیں تو شاید اس سے مسلم کانفرنس کو تو فائدہ ہو، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جس اتحاد سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں پھر اس اتحاد کو ریویو کرنا۔ اس اتحاد کے حامی نہیں ہیں؟ میرے نزدیک اس وقت ہمیں کوئی اتحاد کی ضرورت لگتی نہیں ہے کہ جس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہو۔ یہ بتائیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، الیکشن تو میں نے 3 حلقوں سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان جگہوں سے الیکشن لڑیں۔ وہ 3 حلقے کون کون سے ہیں؟ اس وقت ہمارا اپنا آبائی حلقہ ہے، پھر میں نے وسطی باغ سے کہا ہے، اپر نیلم سے کہا ہے۔ 3 حلقوں میں آپ کی اپنی ترجیح کیا ہے؟ اگر ایک حلقہ آپ کو میں تو دیا جائے دیکھیں 3 میں سے؟ نہیں، میں تو اس وقت تینوں حلقوں کو پرائرٹی سمجھتا ہوں۔ میں اگر ابھی تو چونکہ ہمارے ٹکٹ اناؤنس ہونے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے چونکہ دوست بہت ہیں ان علاقوں میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پہلے سے صف بندیوں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اعلان کیا تھا کہ بڑے بڑے نام شامل ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر، آپ کے اپنے چچا جو ہے آپ کے حلقے سے، وہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ، کیا ان کو آپ پی ٹی آئی میں لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فیملی کے اندر یونٹی بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی اور کنسنسس موجود ہے، تو سیاست کے اندر ہر چیز پاسبل ہوتی ہے، تو وہ سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی تک، وہ چونکہ مسلم کانفرنس کے اس وقت سٹنگ ایم ایل اے ہیں، میری ان کے ساتھ اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، لیکن یہ ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں آنے والے حالات میں اگر وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہیں گے تو بھی ان کی مرضی ہے، لیکن اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ڈسکشن نہیں کی، اور یہ کچھ ارلی بھی ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ اگر پارٹی آپ کو حلقہ 5 سے ٹکٹ دیتی ہے تب بھی آپ امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، ظاہر ہے میں نے پی ٹی آئی کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے حلقہ 5 سے، تو امیدوار تو میں ہوں، تو میں نے اپلیکیشن دی ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہم چچا اور بھتیجا کو الیکشن میں دیکھیں گے مقابلے میں؟ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ آپ کے حق میں ودرا ہوں گے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ یہ بہت ارلی ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنا، لیکن آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی خبریں ہوں گی۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ فلاح و بہبود کے کام کاج کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اپنے حلقے میں، آپ کی جو اپنے گھر کی روڈ ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، تو اس کے اوپر توجہ آپ نے آج تک نہیں دی وجہ؟ آپ اس کے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ بعض اوقات ہمیں پوسٹیں بھی بھیجتے ہیں، یہ شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو سڑک ہے یہ آج سے جب 20-22 سال پہلے بنی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے کتنا پیسہ اپنی جیب سے ہم نے لگایا۔ اس روڈ کے بننے میں 85% پیسہ، یعنی جب یہ کچی روڈ بنی تو اس کے اوپر ہم نے ہی پیسے لگائے تھے، یہ روڈ بنوانے والوں میں ہم ہی شامل تھے، پھر کہ اس کی ہم نے سولنگز کروائی۔ تو اس وقت ریسنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ اس کے اوپر بہت بڑا آبادی کا ایک حصہ اس روڈ سے منسلک ہے، اور اس کے اوپر کیریج کی گاڑیاں چلتی ہیں، جیپیں چلتی ہیں،
لیکن میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، اور میں چونکہ ایسے کاموں کو گنوانے کا بھی نہیں ہوں، لیکن وہاں کے لوگ وٹنس ہیں کہ میں نے پچھلے 1 سال میں اس روڈ کے اوپر اپنی جیب سے کوئی 15-20 لاکھ روپے دیے، اور اس کا چونکہ ایک بہت لمبا ایریا ہے، یہ بہت آگے تک یہ روڈ جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ایک پازیٹیو پہلو دیکھنے والا ہے کہ اگر سردار صغیر صاحب وہاں جو اس ایریے کے ایم ایل اے ہیں، اگر وہ اپنی روڈ اور اس میں لگے رہتے ہیں نا، تو جو اکثر لوگ آپ کہتے ہیں، آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اپنا تو کر لیا دوسرے کا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیر صاحب پہلے ممبر کشمیر کونسل رہے، انہوں نے فنڈز کیسے یوز کیے، اور ابھی بھی انہوں نے کوئی اپنے گھر کے حوالے سے کوئی اس کو پرائرٹی میں نہیں رکھا۔ اس روڈ میں ابھی اس کا کوئی کانٹریکٹ ہوا تھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے کلومیٹر کا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس روڈ کے اوپر جو فردر پیسے لگیں گے ہم خود لگا لیں گے، چونکہ ہمیشہ لگاتے آئے ہیں ہم اپنے۔ گورنمنٹ کی اسکیم 50,000 لاکھ روپے کی اسکیم ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی اس کا کوئی کام ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ پورا نہیں ہو رہا، وہ تھوڑا سا ایریا ہے جس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں کو جب کوئی بات ملتی نہیں تو وہ کوئی ایسا چیز لے کے آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، کیا میں اس سے پہلے میں نے آزاد کشمیر سے الیکشن لڑایا، مجھے کوئی انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا، مجھے کوئی ذمہ داری دی ہوئی تھی، میں کوئی بزنس وہاں پہ کرتا ہوں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے پرائیڈ ہے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے کیا لوگوں نے کوئی ذمہ داری دی ہوئی تھی؟ جب آپ ذمہ داری دیں گے تو پھر سوال کریں گے، پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ ہم چاچا تھے تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اس روڈ کے اوپر تو اقربا پرواری نہیں کی نا، انہوں نے دوسری سڑکوں پہ زیادہ توجہ کی۔ وہ جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی سڑک کی، اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹس کی اسکیموں سے ہٹ کے بھی سردار صغیر صاحب اس پوزیشن میں واحد آپ کو اس شہد ایریے میں ایم ایل اے ملیں گے کہ جو اپنی جیب سے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ وزیر بننے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں یا وزیر اعظم کے لیے؟ دیکھیں، میں الیکشن کسی بھی عہدے کے لیے نہیں لڑ رہا، میں صرف اور صرف اس لیے کہ آپ ایک الیکٹورل پروسیس کا حصہ رہے، میں اس کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ مجھے نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے، نہ کسی عہدے کی حب ہے، نہ جا ہے، نہ میں ایمبیشس کسی عہدے کے لیے ہوں، تو میں کسی عہدے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ سردار صاحب، اس وقت جو ایک عام تاثر ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے اس وقت ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، تو آپ نہیں سمجھتے اس سے پارٹی کو نقصان ہو؟ دیکھیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، پی ٹی آئی کا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے، پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہے، پی ٹی آئی کا مقابلہ ایم سی سے ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بالکل الیکشن کے لیے جا رہی ہے اور انشاءاللہ 2/3 میجارٹی لے گی۔ سردار صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ اب سیاست میں بھی آ چکے ہیں، تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آپ کوئی مثال دے دیں اگر کہ جی میں مطلب ہے کہ ریئیکٹ کرتا ہوں۔ میں تو چونکہ سوشل میڈیا ہے تو دیکھتا ہی بڑا کام ہوں، ذاتی طور پہ میرا سوشل میڈیا کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا لمیٹیڈ ہے۔ بعض اوقات آپ جیسے دوست بعض اوقات مجھے بتاتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر آپ یہ کہیں نا کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، کچھ بھی بتا رہا ہو، تو آپ اس کو بالکل خاموش رہیں، تو وہ جس کو نہیں، سیاست میں بالکل ہوتا ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ و مناجات، تو وہ پانی کہتے ہیں نچلی جگہ پہ روکتا ہے۔ تو اگر آپ بالکل ہی لوگوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو وہ پھر وہ جس کو دیسی پہاڑی زبان میں کہتے ہیں نا نیلا چرنا شروع کر دیتے، تھوڑا بہت ڈوری کھینچنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی سردار صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے آج ہمارے ساتھ سردار تنویر الیاس صاحب۔ آپ ہمیں کے ڈی آئی کے نیوز پیج پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔